خوف کی گونج رات کے سناٹے میں کہ ویران سڑک پر جہاں چرند پرند کی آوازیں تک معدم ہو جاتی تھی۔ زہیب اپنی پرانی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ اسے اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے بعد گاؤں واپس جانا تھا۔ راستہ مختصر کرنے کے لیے اس نے پرانی حویلی کے قریب سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ بزرگ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہاں رات کے وقت جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ موٹر سائیکل کے ہیڈ لائٹ دھندلے دھندلے درختوں کے بیچ لرزتے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ سرد ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ زہیب نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا اور تیز رفتار کر دی۔ اچانک اسے لگا جیسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ آ رہی ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ زہیب نے سوچا شاید وہم ہے، مگر موٹر سائیکل جیسے ہی حویلی کے دروازے کے قریب پہنچی، انجن رک گیا۔ اس نے بار بار کک لگائی مگر انجن نے جیسے ضد پکڑ لی ہو۔ ارد گرد کے درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ ہونے لگی، جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ اسی لمحے حویلی کا پرانا لکڑی کا دروازہ خود بخود چڑچڑاتا ہوا کھل گیا۔ زہیب نے گھبرا کر نگاہ دوڑائی۔ دروازے کے پیچھے ایک دھندلا سا سایہ کھڑا تھا، جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ ہوا میں ایک بدبو پھیل گئی، جسے صدیوں سے بند کمرے کھلا ہو۔ زہیب نے پسینہ پوچھتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم زمین سے جیسے جکڑ گئے ہوں۔ اچانک سایہ آگے بڑھا اور دروازے کے بالکل قریب آ گیا۔ زہیب نے اپنی پوری طاقت لگا کر موٹر سائیکل کو دھکیلا، لیکن پہیہ ایک انچ بھی نہ ہلا۔ سایہ اب انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ ایک عورت تھی، مگر اس کا چہرہ آدھا جل چکا تھا اور باقی حصہ خون سے تر نظر آ رہا تھا۔ اس کی کھوکھلی آنکھوں میں انتقام کی آگ جھلک رہی تھی۔ وہ سرگوشی میں بولی، یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔ زہیب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے زور سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز گلے میں دب گئی۔ عورت کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، بلکہ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ عورت نے اپنے برفیلے ہاتھ زہیب کے کندھے پر رکھ دیے۔ ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ زہیب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر وہ پھر بھی حواس قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک حویلی کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ عورت فوراً پیچھے ہٹی اور دھند کی طرح غائب ہو گئی۔ زہیب نے موقع غنیمت جان کر موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اور حیرت انگیز طور پر اس بار انجن چل پڑا۔ وہ پوری رفتار سے گاؤں کی طرف دوڑ گیا، مگر بچے کے رونے کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں گونجتی رہی، جیسے وہ آواز اس کے پیچھے لپک رہی ہو۔ گاؤں پہنچتے ہی زہیب سیدھا اپنے دوست حماد کے گھر گیا اور سہاری ایک کہانی سنائی۔ حماد پہلے ہنسا، لیکن جب اس نے زہیب کی کپکپاتی حالت دیکھی تو سنجیدہ ہو گیا۔ حماد نے بتایا کہ اس حویلی میں برسوں پہلے آگ لگی تھی، جس میں ایک عورت اور اس کا بچہ جل کے مر گئے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی روحیں آج بھی وہاں بھٹکتی ہیں، اور جو بھی حویلی کے قریب جاتا ہے وہ بد روحیں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ زہیب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے بچے کی آواز ابھی بھی قریب ہی کوئی گونج رہی ہو۔ اگلی رات زہیب نے خواب میں اس عورت کو دیکھا۔ وہ جلتا ہوا بچہ اپنی باہوں میں لے کھڑی تھی اور دہائیاں دے رہی تھی، ہمیں انصاف دو۔ زہیب بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ حماد کے ساتھ گاؤں کے بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور پھر گہری سانس لی۔ یہ عام سایہ نہیں ہے، وہ بولے، یہ معصوم روحیں ہیں جنہیں بے قصور جلا دیا گیا تھا۔ جب تک ان کی کہانی دنیا کو نہیں سنائی جائے گی، ان کی روحیں بھٹکتی رہیں گی۔ زہیب کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی بڑھ گیا۔ بزرگ کی بات سن کر زہیب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو کھولے گا۔ وہ اور حماد شام کے وقت حویلی کے اندر گئے۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ جلے ہوئے در و دیوار اب بھی سیاہ دھبوں سے بھرے تھے۔ اچانک کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا جملہ ابھرا، ہمیں انصاف چاہیے۔ دونوں دوست لرز گئے۔ اسی لمحے عورت اور بچہ پھر نمودار ہوئے۔
بچہ روتے روتے بولا، انہوں نے ہمیں قید کر کے آگ لگا دی تھی۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زہیب کو لگا جیسے یہ بدروحیں اصل میں مدد مانگ رہی ہیں۔ عورت نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ برسوں پہلے گاؤں کے چند لوگوں نے لالچ میں آ کر حویلی پر قبضہ کرنا چاہا۔ جب اس نے اور اس کے شوہر نے انکار کیا تو ان پر جھوٹا الزام لگا کر حویلی کو آگ لگا دی گئی۔ عورت اور بچہ اندر جل کر مر گئے، جبکہ باقی لوگ اپنی زمین ہتھیانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سن کر زہیب اور حماد کے آنسو نکل آئے۔ وہ جان گئے کہ یہ بدروحیں صرف انصاف چاہتی ہیں۔ عورت نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، ہمارا درد سب کو بتاؤ، تبھی ہمیں سکون ملے گا۔ زہیب نے گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور حویلی کی سچائی ان کے سامنے رکھی۔ بزرگوں نے اعتراف کیا کہ واقعی ان کے باپ دادا نے یہ ظلم کیا تھا۔ عورت اور بچے کی روحیں سامنے آئیں اور سب کے سامنے رونے لگی۔ گاؤں کے لوگ سجدے میں گر گئے اور معافی مانگی۔ اسی لمحے عورت اور بچہ مسکرا کر آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہو گئے اور آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ فضا میں سکون پھیل گیا۔ حویلی کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد اس جگہ سے نحوست ختم ہو گئی ہے۔ سب کچھ ختم ہونے کے بعد زہیب جب واپس اپنے کمرے میں گیا تو اس نے سکون کی سانس لی، مگر جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اس کے پیچھے وہی عورت کی پرچھائی کھڑی تھی۔ اس نے سرگوشی کی، ہم جا تو رہے ہیں لیکن کچھ راز ابھی باقی ہیں۔ زہیب کا دل ایک لمحے کو بند سا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں جھپکی تو پرچھائیں غائب ہو چکی تھی، مگر اس لمحے سے اس کے دل میں ایک نیا خوف جاگ اٹھا کہ شاید کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، شاید کچھ سائے اب بھی اس کے ساتھ رہ گئے ہیں۔